حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی عمل ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے، فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ یاد رہے، ایک انسان کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے، لہٰذا اپنی نسلوں کو علم دین سے روشناس کرائیں تاکہ دین آپ کی آنے والی نسلوں کو راہ حق پر رکھے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے، تو پھر بھی عہد عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی طرح ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ، اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، پریشان ہو تو اس کی آغوش میں سر رکھ کر کہو مجھے تھپک، ماں تیری تھپک میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے یہی سنتا آیا ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ حدیث مبارک، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔
गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। सारी ताकत अल्लाह के पास है। अगर अल्लाह चाहे तो घर में बैठे नुकसान पहुंचा दे, और जब वो चाहता है तो मैदान जंग से भी लोग गाजी बनकर लौटते हैं। बेशक सारी ताकत अल्लाह के पास है, इसलिए बेखौफ होकर अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग ना अपने लिए बद्दुआ करो और ना अपनी औलाद के लिए, ना अपने खादमों के लिए और ना ही अपने अमवाल के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआ कबूल होती हो और अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ले। दो रूप औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर ज़ोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। इंसान हमेशा ज़ाती मफादात का दफ़ा करता है और ये भूल जाता है कि दुनिया मकाफ़ाती अमल है। सोचने की बात, जिस दिन तुम्हें ये हकीकत मालूम हो जाएगी कि जो काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, इस दिन तुम्हारी ज़िंदगी से बेसुकूनी दूर हो जाएगी। ज़्यादा सोचना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। एक बेहतरीन सोच, हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर उनमें एक फ़र्क ज़रूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। जानते हो इंसान किसे कहते हैं? जिसके दिल में इंसानियत, आँख में एहतराम, अल्फाज में नरमी, इखलाक में रहमदिली और मकासद में आला ज़रफ़ी हो। अगर तनकीद ही करनी हो तो नरम लहजे में करें, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी होती है, लेकिन ख्वाहिश बादशाह की भी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी हमें कभी बादशाह नहीं होने देती कि सब कुछ ही अता कर दे। ज़िंदगी हमें हमेशा फ़कीर ही रखती है, किसी न किसी शय से महरूम, किसी न किसी शय के लिए तरसता हुआ। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के वास्ते हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, मगर याद रखें, नीम के पत्ते कड़वे सही लेकिन खून साफ़ करते हैं। इंसान की अक्ल इतनी सी है, इसे जानवर कहो तो गुस्सा कर देता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। खामोशी से बड़ी कोई चीख नहीं होती। हर गाली, हर तोहमत, हर इल्ज़ाम और हर बदगोई का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी भी जवान औलाद को दूसरे बहन भाइयों के सामने मत डांटें, इससे बच्चे के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है और वो आपसे दिल ही दिल में दूर जाने की दुआ करने लगता है। हर वक्त रोक टोक भी मत करें, छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज कर दें। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। मत करना गुरूर, कभी अपने आप पर है इंसान। रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास हो, वरना खैरियत तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। अगर सिर्फ खुश होना है तो अपनी तारीफ़ सुनो, और अगर बेहतर होना चाहते हो तो अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफ़िक के साथ होती है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। दो किस्म के लोग कभी इज़्ज़तदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर, दूसरा मुनाफिक।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی عمل ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ دوزخ میں بچھو کے ڈسنے کا اثر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ 4 چیزیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں مرسلین کی سنت میں سے ہیں: حیا، خوشبو اور مسواک اور نکاح۔ بولنے سے پہلے انجام سوچ لو ورنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں خود کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وسوسوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں سے درگزر کیا ہے جن کے بارے میں صرف وسوسہ پیدا ہو یا دل میں اس کے کرنے کا خیال پیدا ہو، مگر اس کے مطابق نہ وہ عمل کرے اور نہ ہی بات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنوں میں ایسے لوگ پہچان لو۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پینے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھ دھوتے پھر کھاتے یا پیتے۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور آپ کی حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ گئی، لوگ دنیا کی حرص میں زیادہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے، اور فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے، خداوندہ اس مردہ کو بخش دے کہ یہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور قل ھو اللہ احد اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو خدا اس قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے فرمایا، میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو، خداوندہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔
4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ وقت اے اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا جب تو فرمائے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اپنے عہدے کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی طاقت کو ایسے استعمال کرو تاکہ جاتے وقت شرمندگی، رسوائی، خوف، پچھتاوا نہ ہو۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ پتہ ہے ماچس آج بھی اتنی سستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیے۔ اللہ بدل دیتا ہے، حالات کوئی بھی ہوں، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ عزت سب کو چاہیے، مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ نرم دل لوگ جلد رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھا دینے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچے گا تو اللہ بھی اسے سوال کرنے سے بچائے گا۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرشتے جس کے لیے بد دعا کریں۔ ہر دن میں صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعمت بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے دنیا والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے اللہ رب العزت کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ ہی ایسا کچھ ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہیں۔
نہ مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہارو گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے، بند کر دیں وہ کھڑکی جو آپ کو تکلیف دیتی ہو، پھر چاہے باہر کا منظر کتنا ہی حسین نہ ہو۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جو آپ ان میں رہنے کے واسطے خود کو تھکا رہی ہیں۔ ناکامی زندگی کا حصہ ہے، اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو آپ سیکھتے نہیں، اگر آپ سیکھتے نہیں تو آپ کبھی بدلیں گے نہیں۔ ہماری زندگی میں بہت دوست آتے ہیں، لیکن جو دوست سکول میں ہوتے ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ بچپنا، وہ معصومیت، وہ شرارتیں، نہ ایک دوسرے سے نفرت اور نہ کوئی شکایت۔ زندگی کے سب سے اچھے دوست اور خوبصورت یادیں سکول کی ہوتی ہیں۔ اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ آج کی بات، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ آج کی بات، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق، زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فضول امیدیں بیوقوف کا خزانہ ہے، عربی کہاوت۔ پرسکون زندگی کا نسخہ، غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں ختم کر دے اور زندگی میں آسانیوں والے راستے پیدا فرما، آمین۔ ناکامی بھی کامیابی ہی ہے اگر اس سے کچھ سیکھا جائے تو۔
اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں، جاپانی کہاوت۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہماری سانسیں تک پھلا دیتے ہیں۔ شرک سے بچو، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رومی سے کسی نے پوچھا کون سی موسیقی میوزک حرام ہے؟ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔